میرا کام ہے اتنا بھاری اسٹینڈ کا مطلب یہی رہا تھا پر نیچے جھکا دیا تھا جائیے نا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث وأشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسلیما. یہ تھے محترم مرتضیٰ کے گورانی صاحب جو انہوں نے اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا. جو حضرات امام بارگاہ کے صحن میں تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش میں تشریف رکھیں. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف سوزخواں محترم سید شواب حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی سوز کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں. آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ بلند ترین صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی کیمرہ بنائے گھبرائیے نا ٹائپ کر لیجیے آپ خود بنائیے ٹھیک ہے. دیکھو بیٹھو پیچھے ہو جاؤ اور آگے تک پیچھے ہو. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ذاتت ثبوت قل اللہ یا ذاتت ثبوت قل کل بعد از نبی مسند لہو کفوات یا مسلمان کے پیارے
حسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہے حسین چرخے نوع بشر کے تارے ہے حسین انسان کو بیدار ہو لینے دو انسان کو بیدار ہو لینے دو ہر قوم پکارے گے ہمارے ہے حسین کیا صرف مسلمان شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین ساکن کے بیبیوں کا ننگ سر تھا ایک طرف دیکھا بنی ہے قبر شاہ آقیہ ان کے پہلو میں ہے قبر ہم شبیہ مصطفیٰ زینب و کلثوم کہتی تھی بسا
شم گل نہ لایا قبر پر اب تک ذرا مزار سید کیسے آئے یہ صدا برمزار پروانہ سوزا نئے صدائے بلبلے شام سے مطلب جو چشم پراب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے گوہر ملے اسے شہ کی جناب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے علی پہ مدد آتے ہیں لہد دم لے علی پہ مدد آتے ہیں لہد دم لے فشار دینا مجھے بوتراب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے صلائے آل نبی ہم نے کی ہے جب آغا ثنائے آل نبی ہم نے کی ہے جب آغا زبان دھوئی ہے برسوں گلاب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے قضا پہنچتی ہے لینے کو سر لعینوں کے قضا پہنچتی ہے لینے کو سر لعینوں کے صفوں میں شاہ کی تیغ خوشاب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے زبان وہ خشک ہوئی آہ روز عاشورا زبان وہ خشک ہوئی آہ روز عاشورا جو تر ہوئی تھی نبی کے لعاب سے پہلے بہار اشک جو چشم پراب سے پہلے چلے حسین جو میدان میں سر کٹانے کو
چلے حسین جو میدان میں سر کٹانے کو، سکینہ دوڑ کے لپٹی رکاب سے پہلے، بہائے اشک جو چشم پرآب سے پہلے، رخ حسین کو تشبیہ دے اگر اس رخ حسین سے تشبیہ دے اگر اس، تو دان دور کرے ماہتاب سے پہلے، بہائے اشک جو فاتحہ۔ آئے سکینہ کو جو قضا قید شام میں، کوہرام ایک برپا ہوا قید شام میں، کنبہ تڑپ کے رونے لگا قید شام میں، باقر نے رو کے نوحہ پڑھا قید شام میں، حسرت وطن کے دل میں لیے رہ گئے پھوپھی، قید جفا میں مر گئے ہائے میرے پھوپھی، آئے سکینہ کو جو قضا قید شام میں، بیمار کربلا کا جگر غم سے پھٹ گیا، دیواروں در سے رونے کے آنے لگے صدا، کہتے تھے بار بار حرم و مصیبت، زینب تڑپ کے کہتے تھے ہائے یہ کیا ہوا، رخصت ہوئے جہاں سے سکینہ غضب ہوا، ہائے نہ جا سکے تو مدینہ غضب ہوا، آئے سکینہ کو جو قضا قید شام میں، ننھی سی ایک لہد جو بنائی گئے وہی، ہائے پچھاڑ کھانے لگے زینب حسین، او میرا باپ خاک پہ غشے کھا کے گر پڑی، سیدانیوں کے پیر سے ہلنے لگے زمین، سر اپنا پیٹتے تھے حرم روتے جاتے تھے، ستم میں اشکوں سے منہ دھوتے جاتے تھے، آئے سکینہ کو جو قضا قید شام میں، ہاتھوں کے ہتھکڑے کٹے پاؤں کی بیڑیاں آزاد کر دیے گئے، سجاد ناتواں ہو کر رہا چلا جو اسیروں کا
آنے لگی لہج سے سکینہ کی یہ صدا، تنہا نہ چھوڑ کر کے پھوپھی اماں جائیے، کیسے رہوں گی قید میں اتنا بتائیے، آئے سکینہ کو جو قضا قید شام میں، ننھی سی جان کتنے مصائب اٹھا گئی، بابا کے غم میں خون کے آنسو رلا گئی، فرش زمین و عرش معلا ہلا گئی، خاموش ہو کے اہل جہاں کو رلا گئی، پر درد ہے نصیب یتیمہ کا مرثیہ، لکھا نہ جا سکے گا سکینہ کا مرثیہ، آئے سکینہ کو جو شروع ہو گئی تو یہ کہا حضرات، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، لہذا ابھی تک جو حضرات فرش عزا پہ نہیں آئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز محترم سید شواب حیدر صاحب ان کے رفقا اپنی سوچ کے ذریعے سے کر چکے ہیں۔ شورا اکرام کی فہرست بہت زیادہ طویل نہیں ہے، صرف اور صرف 3 شورا اکرام ہماری فہرست میں ہیں، محترم جناب شہنشاہ جونپوری صاحب، محترم جناب منتظر جونپوری صاحب اور محترم جناب مفتی شاداب جونپوری صاحب۔ یہ شورا اکرام بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس سے قبل میں چاہیے رہا ہوں کہ یہ جو حضرات ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ فرش عزا میں تشریف رکھیں۔ یہ 4 مصرے میں حاضر کر دیتا ہوں، محترم جناب قمر جونپوری کے ہیں، بارہا آپ حضرات تک پہنچتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شعر اپنے اندر وہ کیفیت رکھتا ہے اور اس میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ شعر کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایک ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں، شاید پہنچ جائے وہاں تک، لوگ آ جائیں۔ اب کر رہا ہوں کہ دیکھیں گے کہ سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اب ادھر بھائی شعر سنے کہ سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اپنی پاکیزہ طبیعت کا پتہ دیتا ہے، سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اپنی پاکیزہ طبیعت کا پتہ دیتا ہے، تو ہم اگر چاہیں تو جنت کا بھی سودا کر لیں، اتنا سرمایہ ہمیں فرش عزا دیتا ہے، اتنا سرمایہ ہمیں فرش عزا دیتا ہے، ہم اگر چاہیں تو جنت کا بھی سودا کر لیں، اتنا سرمایہ ہمیں فرش عزا دیتا ہے۔ آئیے ان 4 مصروں کے ذریعے آواز ہو محترم جناب منتظر جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار ثواباً بارگاہ امام میں پیش کر دیں۔ آپ حضرت تلیم سلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ کہ توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل،
توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ اور مقتل کی صفوں سے ذرا مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی، توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ نعرہ صلوات دیجئے حضرات کہ سبھی سمجھ لیں اگر عظمت علی کیا ہے، سبھی سمجھ لیں اگر عظمت علی کیا ہے تو پھر منافق و مومن میں فرق ہی کیا ہے، سبھی سمجھ لیں اگر عظمت علی کیا ہے تو پھر منافق و مومن میں فرق ہی کیا ہے۔ اور علی کے بارے میں کرنا سوال جاہل سے ہے، پوچھنا کسی اندھے سے روشنی کیا ہے پوچھنا کسی اندھے سے روشنی کیا ہے۔ نعرہ صلوات دیجئے حضرات۔ آئیے ہندوستان کا ایک ایسا شاعر آپ کے روبرو کروں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں جونپور کی نمائندگی کرنے والا شاعر جو اپنے کلام سے، اپنی آواز کے ذریعے سے نہ کہ ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں مشہور ہے، اس کا تعارف کرانا اس وقت سمجھ لیجئے کہ اس وقت سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، لیکن اس کو بلانے سے قبل میں چاہ یہ رہا ہوں کہ اس شاعر کی حوصلہ افزائی کے لیے جو حضرات ابھی تک فرش پہ نہیں آئے ہیں، خصوصاً اہل محلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش پہ تشریف رکھیں، اور بہت سے لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ منتظر جونپوری صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص انہیں اچھی طریقے سے جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، اور یہ پوری مجلس بدلیے گراف ایجنسی پورے ہندوستان میں نصب کی جا رہی ہے، اور جو بھی حضرات اس گراف ایجنسی کے ذریعے سے اس مجلس کو سن اور سماعت فرما رہے ہیں وہ منتظر جونپوری کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لہٰذا میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے لوگ جو ابھی تک ادھر بیچ میں کھڑا ہے وہ پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد میں منتظر جونپوری کو آواز دوں۔ جب تک وہ کھڑا پورا ہو رہا ہے تب تک 4 مصرے آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ محترم والد محترم کے میرے 4 مصرے ہیں والد محترم کے کہ رن میں جو باپ کے ہاتھوں میں آ گئے اصغر، رن میں جو باپ کے ہاتھوں میں آ گئے اصغر، پلک جھپکتے ہی فوجوں پہ چھا گئے اصغر، رن میں جو باپ کے ہاتھوں میں آ گئے اصغر، پلک جھپکتے ہی فوجوں پہ چھا گئے اصغر، رن میں جو باپ کے ہاتھوں پہ آ گئے اصغر، پلک جھپکتے ہی فوجوں پہ چھا گئے اصغر۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بغیر وضاحت کے نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ سرزمین کربلا وہ زمین ہے گزر بھائی کہ جس بھی نبی کو اللہ نے اس سرزمین سے گزارا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے اسلام کی، جہاں تک آپ بھی نبیوں کی تاریخ کو دیکھیں، جس کو بھی اللہ نے اس سرزمین سے گزارا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رن میں جو باپ کے ہاتھوں پہ آ گئے اصغر، پلک جھپکتے ہی فوجوں پہ چھا گئے اصغر، تو یہ نینوا ہے، یہاں جو بھی آیا رویا ہے۔ عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر، عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر، یہ نینوا ہے، یہاں جو بھی آیا رویا ہے۔ عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر، عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر، یہ نینوا ہے، یہاں جو بھی آیا رویا ہے، یہ نینوا ہے، یہاں جو بھی آیا رویا ہے۔ عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر، عجیب بات ہے تم مسکرا گئے اصغر۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم جناب منتصر جونپوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین جماعت سے استقبال کریں۔
بہت سے بلند نعرے صلوات. ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. مطلع پیش کرتا ہوں اور درخواست دیکھیں گے. اکبر کا نام ہے علی، اصغر کا نام ہے. مطلب کا سماعت فرمائیں. اکبر کا نام ہے علی، اصغر کا نام ہے. اکبر کا نام ہے علی، اصغر کا نام ہے. زینب کے دم سے آج 72 کا نام ہے. زینب کے دم سے آج 72 کا نام ہے. حیدر کی لاڈلی ہے تو عباس کی بہن. بطرقہ سماعت فرمائیں. حیدر کی لاڈلی ہے تو عباس کی بہن. زینب خود اپنے آپ میں لشکر کا نام ہے. زینب خود اپنے آپ میں لشکر کا نام ہے. اور یہ بھی شعر بہت درخواست سماعت فرمائیں گے. بہت درخواست دیکھیے گا. زینب خود اپنے آپ میں لشکر کا نام ہے. یوسف کا حسن لائق تعظیم ہے مگر. یوسف کا حسن لائق تعظیم ہے مگر. یوسف سے بڑھ کے حسن میں اکبر کا نام ہے. یوسف سے بڑھ کے حسن میں اکبر کا نام ہے. اور یہ بھی شعر بہت درخواست سماعت فرمائیں. کیسے بچے گا برق تبسم سے حرملا. کیسے بچے گا برق تبسم سے حرملا. اب آخری محاذ پہ اصغر کا نام ہے. اب آخری محاذ پہ اصغر کا نام ہے. ایک مطلع دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. دیکھیں گے. ان کے جیسا میرا کردار نہیں ہو سکتا. ان کے جیسا میرا کردار نہیں ہو سکتا. اب کوئی میثم تمار نہیں ہو سکتا. اب کوئی میثم تمار نہیں ہو سکتا. اور شعر بہت درخواست سماعت فرمائیں.
حق بیانی سے جو گھبراتا ہے کچھ اور ہے وہ. حالات حضرت پیش کرتا ہوں بدرخواست معاف فرمائیں. حق بیانی سے جو گھبراتا ہے کچھ اور ہے وہ. عاشق حیدر کرار نہیں ہو سکتا. عاشق حیدر کرار نہیں ہو سکتا. حق بیانی سے جو گھبراتا ہے کچھ اور ہے وہ. عاشق حیدر کرار نہیں ہو سکتا. عاشق حیدر کرار نہیں ہو سکتا. پڑھ کے جو نادے علی گھر سے نکل جاتا ہے. پڑھ کے جو نادے علی گھر سے نکل جاتا ہے. مشکلوں میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتا. مشکلوں میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتا. مشکلوں میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی شعر بہت درخواست سماعت فرمائے. تمام مومن کی جانب سے شعر نظر کرتا ہوں, بہت درخواست سماعت فرمائے. 2 شعر کی اور زحمت ہے, بہت درخواست سماعت فرمائے. مقصد حضرت شبیر جسے یاد نہیں. مقصد حضرت شبیر جسے یاد نہیں. شہ کا وہ سچا عزادار نہیں ہو سکتا. شہ کا وہ سچا عزادار نہیں ہو سکتا. مقصد حضرت شبیر جسے یاد نہیں. شہ کا وہ سچا عزادار نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی شعر بدرخواست سماعت فرمائے. رب کی مرضی تھی وہ بیمار ہوئے تھے ورنہ. بدرخواست سماعت فرمائے. رب کی مرضی تھی وہ بیمار ہوئے تھے ورنہ. جو مسیحا ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا. جو مسیحا ہے یا رب کی مرضی تھی وہ بیمار ہوئے تھے ورنہ. جو مسیحا ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا. آخر شعر بدرخواست سماعت فرمائے. کیسے ہم قاتل زہرا کو بھلا اپنا کہیں. بدرخواست سماعت فرمائے. تمام مومن کی جانب سے شعر نظر کرتا ہوں, بدرخواست سماعت فرمائے. کیسے ہم قاتل زہرا کو بھلا اپنا کہیں. کیسے ہم قاتل زہرا کو بھلا اپنا کہیں. حق و باطل سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. حق و باطل سے کبھی پیار. کیسے ہم قاتل زہرا کو بھلا اپنا کہیں. کیسے ہم قاتل زہرا کو بھلا اپنا کہیں. حق و باطل سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. حق و باطل سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. باور سے بلند نعرہ صلوات.
नारे सलवात में जरा मतलब और चंद शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। बाबा ज़बील नारे सलवात। जिस घर में हुई तुझे कर दे जो मजबूर, उस प्यास में इतनी कहाँ जुर्रत है सकीना, उस प्यास में इतनी कहाँ जुर्रत है सकीना। दुनिया के लिए खुल्द है शब्बीर का रोजा, बतरखा समाप्त फरमाएं। दुनिया के लिए खुल्द है शब्बीर का रोजा, दुनिया के लिए खुल्द है शब्बीर का रोजा, शब्बीर की जन्नत तेरी राखी कनीज़े उन सब के लिए बाइसे इबरत है सकीना, उन सब के लिए बाइसे इबरत है सकीना, उन सब के लिए बाइसे इबरत है सकीना। जब तज़किरा मिसरा हुआ था, एक बोलते कुरान की आयत सकीना। जब तज़किरा करना तो वज़ू करके ही करना, जब तज़किरा करना तो वज़ू करके ही करना। एक बोलते कुरान की आयत है सकीना, एक बोलते कुरान की आयत है सकीना। आखिरी शेर बतरखा समाप्त फरमाएं। तमाम मौलवी की जानिब से नजर करता हूँ, शेर बतरखा समाप्त फरमाएं। देखेंगे चलिए बतरखास। पानी मेरे होठों के करीब आता है जब भी, पानी मेरे होठों के करीब आता है जब भी, पानी मेरे होठों के करीब आता है जब भी, आती है सदा दिल से इजाजत है सकीना, आती है सदा दिल से सकीना। जो हजरात पीछे बैठे हुए उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा और करीब आए ताकि पीछे आने वालों को जगह फराहम हो सके। और जो बीच में खड़ा है फैजी भाई थोड़ा सा और करीब है, शहजादी भाई इधर आ जाइए, थोड़ा सा बीच में आ जाइए ताकि लोग जो पीछे आ रहे हैं उन्हें बैठने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। मैंने पहले ये ऐलान कर दिया था कि फहरिस्त काफ़ी तवील नहीं है हमारे मशवरा इकराम की, चूँकि 3 नाम लिया गया था, मोहतरम जनाब वहदत जौनपुरी साहब और जनाब शादाब जौनपुरी साहब और शहनशाह जौनपुरी साहब, मुंतज़िर जौनपुरी साहब। मुंतज़िर जौनपुरी साहब ने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब शहनशाह जौनपुरी साहब से कि वो आए और बारगाह इमाम नज़राने नज़र पेश करें। आप हज़रत बुलंद तरीन सलवात से इस्तक़बाल करें।
نعرہ سلوات کیا کرے جستجوئے موت ہی ایمان کی پہچان ہے نعرہ سلوات مشورہ آپ سے لیتا امام ہے زینب مشورہ آپ سے لیتا امام ہے زینب جہاں میں بس یہ تیرا احترام ہے زینب مشورہ آپ سے لیتا امام ہے زینب جہاں میں بس یہ تیرا احترام ہے زینب جو غم شاہ کے آنسو بہاتے رہتے ہیں جو غم شاہ کے آنسو بہاتے رہتے ہیں بس ان کے واسطے کوثر کا جام ہے زینب بس ان کے واسطے کوثر کا جام ہے زینب یزید نعرہ سلوات جو غم میں شاہ کے جو غم میں شاہ کے غم حسین ملا غم حسین ملا آپ سے زمانے کو غم حسین ملا آپ سے زمانے کو آئیے نعرہ سلوات غم حسین ملا آپ سے زمانے کو ہمارا آپ پہ لاکھوں سلام ہے زینب ہمارا آپ پہ لاکھوں سلام ہے زینب شہنشاہ ناز کرے کیوں نہ اپنی قسمت پر شہنشاہ ناز کرے کیوں نہ اپنی قسمت پر شہنشاہ آپ کے گھر کا غلام ہے زینب شہنشاہ آپ کے گھر کا غلام ہے زینب آئیے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں استاد الشاعر جناب صابر آدمی صاحب سے کہ وہ آئے بارگاہ عزت پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین سلوات استقبال کریں چار مصرے سماعت کرنا چار مصرے سماعت فرمائیں گے صدا موج حوادث میں جو اپنی ناؤ کھیتے ہیں صدا موج حوادث میں جو اپنی ناؤ کھیتے ہیں یقیناً ہر نفس مولا علی کا نام لیتے ہیں یقیناً ہر نفس مولا علی کا نام لیتے ہیں اور اسی جنت کی خواہش ہے زمانے بھر کو اے صابر جسے حیدر کے دیوانے بنا کر بیچ دیتے اسی جنت کی خواہش ہے زمانے بھر کو اے صابر جسے حیدر کے دیوانے بنا کر بیچ دیتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں بس چار مصرے سماعت فرما لیں کہ نہر پر جب حیض میں حیدر کا بیٹا آ گیا نہر پر
جب غیظ میں حیدر کا بیٹا آ گیا، دشمنوں کے سامنے خیبر کا نقشہ آ گیا۔ نہر پر جب غیظ میں حیدر کا بیٹا آ گیا، دشمنوں کے سامنے خیبر کا نقشہ آ گیا، اور کربلا کی جنگ میں صابر یہ دنیا ختم تھی، وہ تو کہیے بیچ میں سرور کا سجدہ آ گیا، وہ تو کہیے بیچ میں سرور کا سجدہ آ گیا۔ آئیے اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرب جماعت کے لیے بڑھانا ہو عالی جناب مولانا سید بلال قادری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بڑی سے خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات کو گزارش ہے بلند ترین سرواز دیتے ہیں اللہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات علیہ. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے خیمے میں مسافران نینوا کو آباد کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر
عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہمارے برادر گراف ایجنسی کے مالک ابو ذر صاحب، ان کی خواہش تھی کہ ہم یہاں حاضر ہوں آپ کے حضور، اور چند لمحے آقا و مولا کا تذکرہ کر کے توشہ آخرت فراہم کریں۔ سو حاضر خدمت ہیں کہ یہ تو شیراز ہند ہے، شہر عزا ہے، آپ حضرات کے درمیان گفتگو کر کے کوئی بات پہنچائی نہیں جاتی، بلکہ اگر کوئی کمی ہو تو اسے دور کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اہل نظر ہیں۔ خصوصی توجہ آج کی مجلس میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بی بی کا ذکر کروں کہ جس بی بی کی عظیم قربانیاں بعنوان وفا اور بعنوان کربلا رہیں، جو کہلاتی ہی ہے ام البنین، بچوں کی ماں، تو خیال یہ گزرا کہ مادر جناب عباس علمدار علیہ السلام جناب ام بنین سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں کہ یہ حسین علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ قرار پائے، اور جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ قرار پائے۔ تو اگر بی بی کی عظمتوں کا ادراک کرنا ہے تو یوں سوچیں کہ علی مرتضیٰ جو کونین کے امام ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں، کونین کے سلطان ہیں، دو جہاں کے پالنہار ہیں، جو جھولیوں کے بھرنے والے ہیں، جو کشتیوں کو پار ہیں، جو مصیبتوں کے دلدل سے بچانے والے ہیں، جو فقیروں کو اپنی خیرات سے سلطان بنانے والے ہیں، جو غریبوں کو امیر بنانے والے ہیں، جو سورج کے پلٹانے والے ہیں، جو تارے کو بلانے والے ہیں، جو مردے کو جلانے والے ہیں، جو نزا میں آنے والے ہیں، جو قبر کی تنہائیوں میں امداد فرمانے والے ہیں، جن کی محبت پل صراط پر کام آنے والی ہے، جو جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، جو تحفظ نبوت کے لیے کھچی ہوئی تلواروں میں چادر تان کے سو جانے والے ہیں، جو انگلیوں پر خیبر کو اٹھانے والے ہیں، جو شریعت کے گلشن کو مہکانے والے ہیں، جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ علی جس کی خیرات فقیروں کو امیر کرے، امیر کو سلطان کرے، وہ علی مرتضیٰ جس کے دروازے کی خیرات ہر مخلوق کے دامن میں پڑی ہو، وہ علی جس کا ہاتھ سوائے بارگاہ خدا کے کبھی دنیا نے یوں نہ دیکھا ہو، یوں دیکھا ہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آقا کے چاہنے والوں صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ادیب بھائی
جس کا ہاتھ کائنات نے کبھی یوں نہ دیکھا ہو، جب بھی دیکھا ہو یوں دیکھا ہو، اس علی مرتضیٰ کی تلاش کا نام ہے ام البنین۔ صلوات بھیجیں شہزادی کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی آقا کے چاہنے والوں نے اگر توجہ فرمائی تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے۔ بس گزارش ہے کہ ذرا ذرا سا اور سمٹ آئیں تاکہ پیچھے جو آقا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں انہیں بھی زحمت نہ ہو، ذرا سی زحمت فرما لیں، صلوات پڑھ لیں شہزادی کی بارگاہ میں۔ تو گفتگو بزرگوں سے نہیں ہے، ان سے تو صرف دعائیں لینی ہیں۔ میں تو گفتگو نوجوانوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کرتا ہوں، تو بیاض دل پر لکھیے گا، کہیں کہیں تھوڑا صبر سے بھی کام لینا پڑے گا، لیکن توجہ رکھیں گے تو ضرور مجھے مستحق دعا قرار دیں گے آقا کے چاہنے والوں۔ تو یاد رہے کہ جب تک کونین کی ملکہ شہزادی بہشت جناب فاطمہ زہرا اس دنیا میں رہیں، علی مرتضیٰ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن جب شہزادی اپنے شکستہ پہلوؤں کے ساتھ امت کے دیے ہوئے سوغات کو لے کے اپنے بابا کے پاس چلی گئی، تو اب علی مرتضیٰ نے عقد ثانی کا ارادہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اور جب عقد ثانی کا ارادہ کیا تو حضرت نے اپنے بھائی جناب عقیل کو بلایا، اور عقیل کو بلانے کے بعد کہا، اے میرے برادر، اے بھائی عقیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بہادر خاندان میں میرے لیے رشتہ دیکھیں۔ یا علی کیوں؟ تاکہ میرے گھر ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ کسی بہادر خاندان میں رشتہ دیکھیں، کیوں؟ تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یا علی مرتضیٰ، آپ کا نام تو خاندانی بزدلوں کو بہادر بناتا ہے۔ یا علی، مرتا ہوا یا علی کہہ دے تو جی اٹھے، ہارتا ہوا یا علی کہہ دے تو جیت جائے۔ آپ کا نام دلوں سے ڈر نکالتا ہے، خوف نکالتا ہے، آپ کا نام بچوں کو بہادر بناتا ہے۔ یا علی مرتضیٰ، آپ کا خون جس کی رگوں میں شامل ہو اس کے بہادر ہونے میں معاذ اللہ کیا شک ہے؟ ارے جو بھی بچہ ہوگا یہی کافی ہے اس کے لیے کہ آپ کا بیٹا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اسے برق دل پر لکھنا نوجوانوں جو کہہ رہا ہوں۔ یا علی یہی کافی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا فرزند ہے، آپ کا دل بند ہے، آپ کا جگر گوشہ ہے، یہی کافی ہے۔ آپ کا بیٹا ہونا کافی ہے بہادری کے لیے۔ جس کی رگوں میں آپ کا لہو ہو اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ تو پھر جب کافی ہے آپ جیسا باپ ہونا تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں بہادر خاندان دیکھو تاکہ بہادر بیٹا ہو، بہادر خاندان دیکھو تاکہ بہادر بیٹا ہو، بہادر خاندان دیکھو تاکہ بہادر بیٹا ہو۔ علی آواز دیں گے، میں اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اچھی اولاد کے لیے فقط اچھے باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی ماں۔
فقط یہ نہیں کہ باپ بہادر ہو، ماں کبھی عظیم ہونا ضروری ہے۔ دنیا یہ جان لے کہ فقط خون کا اثر نہیں ہوتا، شیر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، فقط خون کا اثر نہیں ہوتا، شیر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں بہادر قبیلے میں شادی کروں تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے۔ تو کہا کس سے؟ آقا کے چاہنے والوں، نوجوان بھائیوں، کس سے کہا؟ جناب عقیل سے کہا کہ ایک بہادر خاندان دیکھیے، میں شادی کروں اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ کہہ رہے ہیں عقیل سے۔ عقیل کون ہے؟ جناب عقیل نصاب عرب کہلاتے تھے۔ ماہر نسب تھے۔ عرب میں جتنے خاندان تھے سب کو جانتے تھے کہاں سے کون سی شاخ پھوٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی لیے ادھر ادھر والے عقیل سے الجھتے نہیں تھے۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ تو یہ تھے ماہر نصاب تھے۔ انصاب عرب، ان کی انگلیوں پر عرب کے شجرے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ کس کی کیا حقیقت ہے، یہ جانتے تھے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے۔ تو آواز دی آپ رشتہ ڈھونڈیے۔ ٹھیک ہے، عقیل کی عظمتیں اپنی جگہ، عقیل کے تجربے اپنی جگہ، عقیل کا علم اپنی جگہ، عقیل کی تلاش اپنی جگہ، مگر علی مرتضیٰ اپنے رشتے کے لیے کہہ رہے بھائی تم دیکھو رشتہ۔ وہ علی کہہ رہا ہے جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلا۔ ہائے 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 ہائے، یا علی آپ تو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں عقیل تم دیکھو ڈھونڈو بہادر خاندان۔ ارے آپ کو کہنا چاہیے عقیل فلاں دروازے پر رشتہ لے کے جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں ڈھونڈو، اہل نظر بیٹھے ہیں ضرور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں رشتہ ڈھونڈو، تو مولا عقیل کو کیوں چنا؟ عجب نہیں مولا کی آواز آئے تجھے کیا خبر، ہزاروں چراغ جل رہے ہوں لیکن اگر سورج نکلا ہوا ہو تو چراغوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ ہائے 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 ہائے، میں ہوں آفتاب امامت، میرا بھائی عقیل ہے چراغ بنی ہاشم۔ میں نے عقیل کو اس لیے چنا تاکہ آفتاب کی روشنی میں ایسا نہ ہو لوگ چراغوں کو نہ پہچانے۔ اللہ صلوات بھیجیں بابا آدم۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی عقیل کی کیا عظمت ہے یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے، میرے بھائی عقیل کا کیا رتبہ ہے یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ تو فرمایا میرے برادر تم جاؤ دیکھو کوئی بہادر خاندان۔ اب میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائیں۔ جناب عقیل کو علی مرتضیٰ تلاش رشتہ کی ذمہ داری دیں، تو اب آپ سوچئے کیا منظر ہوگا۔ عقیل گھر سے نکلے ایسے جھومتے ہوئے تو کبھی نہ دیکھے گئے تھے، جیسے آج جا رہے ہیں ایسے خوش کبھی نہ دیکھے گئے تھے۔ اے عقیل، ارے اتنا جھومتے ہوئے کیوں جا رہے ہو، اتنے خوش کیوں ہو؟ عقیل آواز دیں گے تجھے کیا خبر، اس کا رشتہ لے کے جا رہا ہوں جس کا رشتہ لے کے ستارہ آیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اس کا رشتہ لے کے جا رہا ہوں جس کا رشتہ لے کے
ستارہ آیا تھا، زہرہ آیا تھا، یہ شرف عقیل کو ملا ہے۔ آسمانوں میں فقط زہرہ کو یہ شرف ملا، زمین پر فقط عقیل کو یہ شرف ملا۔ چلے جا رہے ہیں جھومتے ہوئے، جس علی کی محبت نسلوں کی پہچان ہے، اس کا رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ چلے ایک دروازے پر نظریں جم گئیں، دستک دی، بی بی کے والد گرامی گھر سے نکلے۔ اب جو عقیل کو دیکھا دوڑ کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور تڑپ کے کہا عقیل خیر تو ہے، میرے دروازے پہ کوئی کام تھا کہلوا دیتے، میں خود آتا۔ آقا زادے یوں تھوڑی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے عقیل کہلواتے میں خود آتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اتنا سننا تھا کہ خون بنی ہاشم کا ہے نا۔ مسکرا کے آواز دی، بات یہ ہے کہ ضرورت مند بن کے آیا ہوں۔ کہ آپ کو مجھ سے ضرورت؟ کہاں؟ ارے تشریف لائیے، توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان بھائیوں، پلکیں نہ جھپکیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے تشریف لائیے، مہمان خانہ کھولا۔ اب آج کے زمانے میں صوفہ سیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹیبل ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مسند بچھی ہوتی تھی اور قالین وغیرہ، تو سائیڈوں میں ایسے تکیے ہوتے تھے، اور مین جو مسند ہوتی تھی وہ صاحب خانہ کی ہوتی تھی، جو اس گھر کا سردار اور بزرگ ہوتا تھا۔ اس مسند کا یہ قانون تھا کہ جب تک وہ بزرگ زندہ ہے کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا۔ جتنے مہمان آئیں گے سب ادھر ادھر بیٹھیں گے، اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جناب عقیل داخل ہوئے مہمان خانے میں، چاہا کہ ایک طرف کونے میں بیٹھیں، بی بی کے والد نے ہاتھ جوڑے کہ مالک ہو وہاں نہیں یہاں بیٹھو۔ مالک ہو وہاں نہیں یہاں بیٹھو۔ یہ میں ہوں کہ نہیں یہ آپ کی جگہ ہے، کہ نہیں جب تک آپ ہیں میری جگہ نہیں ہے، آپ بیٹھئے یہاں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی ام بنین کے والد گرامی سے کہوں گا یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اپنی مسند پہ عقیل کو بٹھا رہے ہیں، اپنی مسند پہ عقیل کو بٹھا رہے ہیں۔ عجب نہیں آواز دے، تجھے کیا خبر؟ اچھی بیٹیوں کے باپ مسندیں دے دیتے ہیں، مسندیں چھینتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھی بیٹیوں کے باپ مسندیں دے دیتے ہیں، مسندیں چھینتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ آئیے یہاں بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیں، آپ مالک ہیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ بیٹھ گئے جناب عقیل، اصرار ہوا تو بیٹھے۔ جو بھی اس زمانے میں ضیافت کا طریقہ تھا، ضیافت سے فارغ ہوئے۔ اب آج کے زمانے میں تو انواع اقسام کی چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنک ہے، کافی ہے، چائے ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں تو اتنا یہ سب نہیں، مگر جو بھی تھا وہ انہوں نے حاضر کیا۔ جناب عقیل فارغ ہوئے، اب انہوں نے دست ادب جوڑے، دست ادب جوڑ کے کہا عقیل اب بتاؤ آئے کس لیے ہو؟
چہرے گلاب ہیں. انشاءاللہ ابھی سیر کریں گے آپ دیار مولا میں. آئے کس لیے ہو؟ عقیل نے مسکرا کے کہا یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ علی کو میں ہوتا تو کہتا اے عقیل تم نے وہ نام پوچھا جو قبر میں پوچھا جائے گا. یہ بتاؤ علی کو جانتے ہو؟ مگر باپ کس کے تھے؟ ام البنین کے. مسکرا کے کہا عقیل کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایسا کائنات میں اندھا کون ہوگا جو آفتاب امامت کو نہ جانے؟ تو کہا اس کا مطلب علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہاں جان و دل فدا ہوں ان پر، صدقے قربان جاؤں ان پر. میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں. علی مرتضیٰ سے کی بات کر رہے ہو؟ علی مرتضیٰ پر جان و دل فدا ہیں. آواز دی ٹھیک ہے. تو پھر جب علی کو جانتے ہو تو سنو اسی علی کا رشتہ لایا ہوں. اللہ اکبر. بیٹیاں جن کو خدا نے دی ہیں، جناب امیر اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے تصدق میں انہیں اچھے رشتے میسر ہوں اور ساتھ عزت کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوں. ایک باپ کا دل، باپ کی حیثیت سے سوچئے. عقیل کہہ رہے ہیں کہ اسی علی کا رشتہ لایا ہوں. آپ سوچئے کہ ام البنین کے والد گرامی کی کیفیت کیا ہوگی. کہ عقیل میرے گھر دو جہاں کے سلطان کا رشتہ؟ کہاں آپ کی دختر کے ساتھ. آپ کی خوشی سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. عقیل کو دیکھا کہ عقیل یہ تو ہمارے خانوادے کے لیے باعث شرف ہے. جس گھر میں چراغ بھی نہ ہو وہاں آفتاب امامت کا رشتہ ہے. یہ سعادت دارین ہے عقیل ہمارے لیے. مگر ذرا ٹھہرو بیٹی کی رائے لے لوں. مجھے نہیں معلوم کب تک آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے. اہل دل بیٹھے ہیں، بس تاریخ پر نظر ہے. یہ تو جونپور ہے ہی مجلسی. آپ کے درمیان کسی بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں. کہ ٹھہرو بیٹی سے مشورہ کر لوں، بیٹی کی رائے لے لوں، بیٹی کی مرضی پوچھ لوں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے. ہاں کیجئے، یہی ہاں کر دیجئے فوراً. یہ بیٹی سے پوچھنے کیوں جا رہے ہیں؟ آواز دیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں شریف بیٹیوں کے باپ مشورہ کرتے ہیں، زبردستی تھوپتے نہیں ہیں. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. سمجھنے والوں نے سمجھ لیا. ہم زبردستی تھوپتے نہیں ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اے عقیل رکو، ہم ابھی آئے. یہ کہہ کے وفاؤں کی ملکہ، حیا کی شہزادی، پردے کے اس طرف شریف ترین باپ آہستہ سے کہا بیٹی علی مرتضیٰ کو تو جانتی ہو؟ کہ بابا جان و دل فدا حضرت پر، امام برحق ہیں. کہ بیٹی اسی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا کہتی ہو؟ یہ مکان میں رہنے والی شہزادی ہے،
میدان میں جانے والی نہیں. لہجہ دیکھیے، زبان دیکھیے. پلٹ کے کہا بابا جان آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، جو چاہیں جو چاہیں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. سمجھ گئے کہ بیٹی کی رضا ہے. واپس آئے، آن کے عقیل کو دیکھا، دستے ادب جوڑے. دیکھیے گا میری طرف، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عقیل جا کے بادشاہ دین و دنیا سے کہہ دینا کہ جب جی میں آئے اپنی خادمہ کو رخصت کروا کے لے جائے. جب جی میں آئے اپنی خادمہ کو رخصت کروا کے لے جائیں. عقیل نے جواب سنا، گلے سے لگایا، واپس ہوئے تو اسی طرح جھومتے ہوئے علی مرتضیٰ کے حضور آئے. آواز دی یا علی دیکھ لیا رشتہ، حضرت سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ یا علی دیکھ لیا رشتہ. بی بی کا نام فاطمہ تھا تو کہا دیکھ لیا رشتہ. لقب ام البنین، ام البنین کے ساتھ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہیں لیجئے رشتہ طے. فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں. ابو الائمہ کا رشتہ ام الوفا سے طے ہوا. وارد جونپور اللہ تجھے خوش رکھے، میرے مولا اپنا کرم یہاں برساتے رہے. ابو الائمہ سے ام الوفا کا رشتہ طے ہوا. لیجئے بارات چلی، کس کی؟ غدیر کے دولہا کی. عقد ہوا، رخصتی ہوئی، سواری چلی، جانب بیت الشرف مولود کعبہ. فقرے صرف کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں. جانب بیت الشرف مولود کعبہ سواری چلی. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے ایسا کون ہے جس نے نئی نویلی دلہن کو گھر آتے نہیں دیکھا ہے؟ جب بھی دلہن پہلی بار سسرال میں قدم رکھتی ہے، آپ بتائیے کیا ہاؤ بھاؤ ہوتے ہیں؟ ہٹو بچوں کا شور، صدقہ اتارو، یہ کرو وہ کرو. ایک ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، پہلی بار دلہن سسرال میں قدم رکھ رہی ہے. لیکن اب یہ بی بی یہ رخصت ہو کے علی مرتضیٰ کے بیت الشرف کی طرف جا رہی ہے. بی بی کو جیسے ہی دروازہ علی نظر آیا، بی بی نے کہا سواری روکی جائے. صاحب ذکر العباس تحریر فرماتے ہیں سواری روکی گئی. بی بی نے کنیزوں سے کہا حلقے کو پھیلاؤ. کنیزیں دور ہوئیں، بی بی سواری سے اتری، تیز قدموں سے آگے بڑھی اور سب سے پہلے اپنے ماتھے کو علی کی چوکھٹ پہ رکھا. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب دروازہ علی پر سر جھکانا بدعت نہیں ہے، عباس کی ماں کی سیرت ہے. سب سے پہلے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ کو بوسے دیے. چوکھٹ کو بوسے دینے کے بعد بی بی اٹھی، اٹھ کے بیت الشرف میں داخل ہوئی. تو اب منظر یہ ہے کہ بی بی کبھی اس حجرے میں کبھی اس حجرے میں. شہزادوں کہاں ہو؟
آقا زادو کہاں ہو؟ شہزادیوں کہاں ہو؟ ادھر سے زینب دوڑی، ادھر سے ام کلثوم، ادھر سے حسن مجتبیٰ، ادھر سے حسین کربلا، سب آ کے لپٹ گئے۔ بی بی خاک پہ بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بوسے دے دے کے کہنے لگی میرے بچوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں، خادمہ بن کے آئی ہوں۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا پکا کے کھلاؤں گی، میں تمہارے کپڑے دھویا کروں گی، تم یہ نہ سمجھنا میں ماں بن کے آئی ہوں، میں خادمہ بن کے آئی ہوں۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تب ایسا بیٹا ملتا ہے کہ زندگی کے 32 برس گزار دے، سگے بھائی کو بھائی نہ کہے۔ اور کردار ایسا ہے کہ عباس جاتے جاتے تو بھائی کہہ دو۔ جب ایسی ماں ہوتی ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں مگر کیا کروں، ان کی داستان ہی ایسی ہے کہ دل پارا پارا ہوتا ہے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں اور یہ بھی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہنے والوں کے سامنے جب ہمیں فضائل پڑھے جاتے ہیں تو خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے ان کے سامنے تو تقوی کے سبب ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو میرے شہزادو، میرے آقا زادو، دیکھو میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، خادمہ بن کے آئی ہوں۔ لیجئے، علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پہ فقرہ صرف کر رہا ہوں، اپنے بڑوں سے دعائیں چاہوں گا۔ علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، بیوں سمجھیے کہ نور عباس جبین علی سے منتقل ہو کے صدف شکم ام البنین میں آیا۔ وہ وقت آیا جب کربلا مسکرائی، دین مصطفیٰ نے انگڑائی لی، یوسف کے بھائیوں نے جو برادرانہ تاریخ لکھی تھی وہ سیاہی مٹنے لگی۔ اور پھر سے ایک نئی بنیاد وفا۔ عباس اس دنیا میں آئے، دیکھیے گا میری طرف، عباس دلاور آئے، ام البنین کی گود بھر گئی۔ ایسی بی بی نہ دیکھی جس کے دامن میں ایسی دولت ہو۔ گود بھر گئی جناب ام البنین کی۔ علی مرتضیٰ آئے، چونکہ جوہری نے مانگا تھا، بانٹنے والے نے مانگا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا تمہارا نام عباس ہے، تمہارا نام عباس ہے۔ زینب کبریٰ حجرے میں تھیں، باپ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، دوڑ کے آئیں، بابا میرے بھائی کا کیا نام رکھا آپ نے؟ بیٹی عباس، عباس نام رکھا ہے؟ کہاں؟ کہا بابا تو پھر میرے بھیا کو میری گود میں دو۔ لو زینب، مانگا ہی تم لوگوں کے لیے۔ زینب نے اپنے بھائی کو گود میں لیا، ردا میں چھپایا،
آپ تصور کیجئے زینب جسے آنچل میں چھپائے، چھپایا، چھپا کے حجرے کی طرف دوڑی، حجرے کے کونے میں گئیں، عباس کے کانوں کے قریب اپنے دہن کو لائیں، چپکے چپکے کچھ کہنے لگیں۔ علی مرتضیٰ نے پوچھا بیٹی یہ اپنے بھائی سے کیا سرگوشیاں کر رہی ہو؟ زینب کبریٰ نے سر اٹھایا کہ بابا جب آپ نے بتایا اس کا نام عباس ہے مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہ کیسی وصیت؟ کہ اماں نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا زینب جب عباس آئے گا ہم تو نہ ہوں گے مگر اتنا یاد رکھنا اسے گودی میں لے کے میرا سلام کہنا اور کہنا عباس تو میرا بیٹا ہے۔ عباس تو میرا بیٹا ہے۔ اچھا تو علی مرتضیٰ بھی اشکبار ہوئے، بچے کو لیا۔ اب اس سے پہلے کا منظر ہے آقا کے چاہنے والوں تیار ہو کے بیٹھیے گا، دستے ادب جوڑ کے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی، وہ یہ ٹوٹی پھوٹی لفظیں ہیں جو ان کے حضور میں نظر ہیں۔ گود میں جناب عباس ہیں، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ بچہ دیکھے بولے غذا حاصل کرے، مگر جناب عباس میں کچھ عجیب سی باتیں ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ بی بی غذا دینا چاہتی ہیں، دودھ نہیں پیتے، ماں تو بے چین ہوگی نا، پریشان ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ام البنین کی بے قراری بہت زیادہ بڑھتی، کسی نے حسین کو خبر دی آپ کا بھائی آیا ہے۔ حسین تیز قدموں سے چلتے ہوئے داخل بیت الشرف ہوئے۔ اب ایک منظر اور دکھاتا ہوں، رجب کی 13 کعبے میں علی کی آمد، فاطمہ بنت اسد گود میں لیے ہیں، مگر منظر یہی ہے، نہ آنکھیں کھولتے ہیں نہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے دن جب پیغمبر آئے، نبی اکرم کے قدموں کی آہٹ پر علی مرتضیٰ نے آغوش مادر میں انگڑائی لینا شروع کی، پیغمبر قریب ہوئے، لکھا ہے کہ اتنے قریب ہوئے کہ حضرت جو لباس پہنے تھے، حضرت کی ابا کا دامن بی بی ام البنین کے بی بی فاطمہ بنت اسد کے دامن سے ٹکرانے لگا۔ احترام اتنا کرتے تھے کہ ماں کہہ کے بلاتے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے پیغمبر بلاتے تھے۔ مجھے عالم اسلام سے یہی تو شکوہ ہے، جسے امت ماں کہے اس کے تو اتنے قصیدے، جسے نبی ماں کہے اس سے دنیا کیوں غافل ہے۔ آگے بڑھے، اماں میرے بھائی کو میرے حوالے کرو۔ پیغمبر نے گود پھیلائی، پیغمبر نے گود پھیلائی، ہاتھ پھیلائے۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کو لیا، پیغمبر کے سپرد کرتے ہوئے کہا میرے لال اس بچے میں کچھ عجیب باتیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا اماں کیا؟ کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، میں غذا دینا چاہتی ہوں غذا نہیں لیتا، میں بہت پریشان ہوں کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ پیغمبر مسکرائے، میرا دل کہتا ہے
عجب نہیں پیغمبر نے پوچھا ہو یا علی اللہ کے گھر میں تھے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ علی مرتضیٰ کہیں گے طاقوں پر رکھے ہوئے بت نظریں اس سے ملائی جاتی ہیں جس سے نظریہ ملے۔ یہاں تو ادبا بھی بیٹھے ہیں، صاحبان نظر بھی بیٹھے ہیں، میں آنکھیں کیا کھولتا؟ مسکرائے کا پریشان نہ ہوں اماں، گود میں لیا، بیوں منظر ہے، چہرے کے سامنے چہرہ آیا، آنکھیں نہ کھولنے والے نے آنکھیں کھولی۔ ایسا لگا جیسے کہنا چاہتے ہوں علی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے دنیا میں آیا ہوں تو سب سے پہلا آپ ہی کا چہرہ دیکھوں گا، آپ کا ناصر بن کے آیا ہوں تو سب سے پہلا چہرہ آپ ہی کا ہوگا جس کا دیدار کروں گا۔ مسکرا کے کہا میرے برادر بھوکے ہوگے ذرا دہن کھولو۔ علی نے دہن کھولا، پیغمبر نے زبان دی، زبان اتنی دیر تک چوستے رہے کہ سیر ہو گئے۔ تو یہاں بھی آنکھیں علی نہیں کھول رہے تھے، کب کھولی؟ جب چہرے سے چہرہ ملا۔ غذا نہیں لے رہے تھے، کب غذا حاصل کی؟ جب زبان نبوت چوسنے کو ملی۔ یہ تھا باپ کا منظر، اسی باپ کے گھر اسی کے بیٹے کا منظر۔ ماں گود میں لیے ہوئے نہ آنکھیں کھولتے ہیں نہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ حسین تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے داخل بیت الشرف ہوئے، جس طرح نبی کے قدموں کی آہٹ پر علی نے انگڑائی لی تھی، ایسے ہی حسین کے قدموں کی آہٹ پر عباس۔ میرا دل ذرا سا بڑھائیے گا، میں نے کہا تھا کہیں کہیں صبر کرنا پڑے گا تھوڑا سا، اس لیے کہ تاریخ کی منظر کشی آسان نہیں ہوتی۔ یہاں علماء خطبہ فاضل بھی تشریف فرما ہے، اسی انداز سے عباس دلاور نے انگڑائی لی، حسین قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے ماں سے جتنا قریب رسول اللہ ہوئے تھے۔ دل تو یہی کہتا ہے، گود پھیلائی، ہاتھ پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، اماں میرے برادر کو میرے حوالے کرو۔ اب علی کون ہے، عباس کون ہے؟ ایک فقرے میں دنیا سن لے، جس کے لیے نبی ہاتھ پھیلائے اسے علی کہتے ہیں، جس کے لیے حسین ہاتھ پھیلائے اسے عباس۔ سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اماں لاؤ میرے برادر کو دو۔ بی بی نے عباس دلاور کو حسین مظلوم کے حوالے کیا، بھائی نے بھائی کو لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جوش اگر اس منظر کو بھی دیکھ لیتے تو پھر یہی بیت دہراتے، جب آ کے نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غروب۔ یہ چہرے سے چہرہ ملا جیسے علی نے کعبے میں آنکھیں کھولی تھیں، ایسے ہی حسین کا چہرہ سامنے آتے ہی عباس نے آنکھیں کھول دی۔ آقا آپ کے لیے آیا ہوں، پہلا چہرہ آپ کا دیکھوں گا۔ برادر بھوکے ہوگے پیاسے ہوگے ذرا دہن کھولو۔ عباس نے دہن کھولا جیسے علی نے دہن کھولا تھا، حسین نے زبان دی جیسے نبی نے زبان دی تھی۔ عباس نے حسین کی زبان تا دیر چوسی، یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ وہ کعبہ، یہ خانہ مولود کعبہ، وہاں علی کا دہن نبی کی زبان، یہاں عباس کا دہن حسین کی زبان۔ مجھے نہیں معلوم کعبے کے منظر سے لے کے علی کے گھر کے اس منظر تک زبان دے کون رہا تھا، زبان لے کون رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے
ارے کم سے کم شعراء تو توجہ فرمائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات بھیجیں باواز. اللہ اکبر. اچھا تو مانگا ہے حسین علیہ السلام کے لیے. مولا حسین نے بھائی کو گود میں لیا، دوڑے ہوئے گئے بابا کے پاس. بابا اللہ نے مجھے بھائی دیا ہے. اے بابا جانے کیا بات ہے، جب سے اسے گود میں لیا ہے میرے بازوؤں کی قوت بڑھ گئی. اس سے پہلے کہ علی مرتضیٰ کچھ کہتے، حسین نے کہا بابا بچوں کو گھر کے بزرگ پالتے ہیں، لیکن آپ اجازت دیں تو میں پالوں گا عباس کو. علی مرتضیٰ نے کہا میرے حسین مانگا ہی تیرے لیے. عباس پروان چڑھنے لگے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا صاحب ایمان تھے وہ جو اس دنیا سے گئے اور جن کی مجلس ہو رہی ہے کہ مسلسل آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں. یہ بھی خدا کی دی ہوئی توفیق ہے. ان کے غم میں رو لینا یہ جب تک ان کا لطف نہیں ہوتا، جب تک ان کا احسان نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علماء میں ایک گروہ عرفاء کا ہے. عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ اگر عزائے سرکار ابا عبداللہ میں آنسوؤں کے نکلنے میں پریشانی ہو رہی ہو تو تمہیں استغفار کرنا چاہیے اور اپنے ماضی پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیا کیا ہے کہ جو اس عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہو. تو یہ گریہ گناہوں کے داغ دھو دیتا ہے. اور جس وقت فرش عزا پر بیٹھ کے آپ حسین علیہ السلام پر رو رہے ہوتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں خدا سے آپ اور خدا کی رحمتوں سے. تو کہا بابا میں پالوں گا عباس کو. اب علی مرتضیٰ نے مانگا ہی جناب عباس کے لیے ہے. یہی تو کہا تھا ایک بہادر بیٹا عطا کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، جو حضرت کے چاہنے والے باہر میدان میں تشریف فرما ہیں وہ بھی میری آواز پر دل کی نگاہیں دھریں. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، مانگا تھا کس کے لیے؟ مولا حسین کے لیے. معبود ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آئے. میں اتنے بڑے اب بچے چونکہ پوچھتے کہیں بھی جاتے ہیں تو بچے، جیسے میرا ہی بیٹا ہے محمد رضا ابھی 5-6 برس کا ہے، تو پوچھتا ہے کہ بابا جناب عباس کتنے بہادر تھے. تو آپ کے بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کتنی طاقت تھی ان کے اندر. تو اب سوال ہی یہ وہ سوال ہے، آپ اس کے جواب میں بچے کو کیا بتائیں گے؟ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ جناب عباس کتنے بہادر تھے؟ تو سمجھا تو کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسا پیمانہ ہی نہیں بنا ہے جو یہ بتائے کہ عباس بہادر کتنے تھے. لیکن عقل بشر جہاں تک کام کر سکے وہاں تک بشر غور کر سکتا ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے کئی لاکھ کا لشکر آیا تھا؟ 9 لاکھ. ماشاءاللہ سب بول دیے 9 لاکھ کا. روایات کے اختلافات کو چھوڑتے ہوئے یہ تاریخ جانے، مورخ جانے، اس کی دیانت جانے. 9 لاکھ کا لشکر عرف عام میں 9 لاکھ کا لشکر. تو 1400 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر مولا سے لڑنے آیا تھا. جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتا ہے، کیا معاذ اللہ وہ نہیں جانتا تھا میرے حسین سے لڑنے کے لیے کئی لاکھ کا لشکر آئے گا؟ اگر بازوؤں پر قرض سمجھتے ہوں عباس دلاور کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تو ہاتھوں کو بلند کرنے میں تکلف نہ کیجیے گا. ہمیں پتا ہے 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا. مولا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ کا؟ بالکل جانتے تھے. تو جب جانتے تھے تو علی مرتضیٰ کو دعا کرنی چاہیے، پروردگارا ایک ایسا بہادر لشکر دے دے جو میرے حسین کے کام آئے.
مولا کے چاہنے والے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، جو میرے حسین کے کام آئے، لیکن مولا لشکر نہیں مانگتے، ایک عباس، ایک عباس، لشکر کا سوال نہیں، ایک عباس، ایک عباس، ایک عباس، ایک عباس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کم سے کم بھی طاقت عباس آنکی جائے تو یہ ماننا پڑے گا 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس۔ ادیب بھائی جناب، میری شہزادی جزادے ہیں آپ لوگ، اگر کم سے کم بھی طاقت عباس آنکی جائے تو یہ ماننا پڑے گا 9 لاکھ کا لشکر، اکیلا عباس۔ اب ایک جملہ جو کہیں پڑھا تھا میں نے، ہو سکتا ہے موبائل کے ذریعے آپ تک پہنچا ہو، یہاں تک بات آ گئی ہے تو ثواباً دہرائے دیتا ہوں۔ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس۔ اگر سنا بھی ہوگا تو ویسے ہی بولیے گا جیسے پہلی بار سنا جاتا ہے۔ یہ بتائیے ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ میرے مولا آپ کو اچھا رکھے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا عباس کسے کہتے ہیں، ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو 9 لاکھ کے لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئیں؟ 18 لاکھ۔ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے اسے عباس۔ بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایسی ماں ہو تو ایسا بیٹا ہوتا ہے۔ نوجوانوں، انتخاب رشتہ بعنوان عشق علی نہایت نازک ہے، یہ بات دماغوں میں بسا لیجئے۔ مکان والی لائیں، میدان والی نہ لائیں۔ علی کا احترام کرنے والی لائیں، علی سے لڑنے والی نہ لائیں۔ ایک پیغام تھا جو ہم نے پہنچا دیا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے، علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں میں اضافہ کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہیں عباس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے مانگے گئے تھے، پر گفتگو تمام پلکیں نہ جھپکیں آقا کے چاہنے والوں۔ میرے استاد محترم خدا غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، سرکار علامہ مولانا سید لیاقت رضا صاحب قبلہ نجفی، یہ اور سرکار آیت اللہ بشیر نجفی صاحب قبلہ، یہ سب
ایک ساتھ ہی وہاں پہ، تو یہ الحمدللہ شکر خدا کا کہ ہمیں بھی ایسے اساتذہ ملے کہ جن سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا، تو بے حد محبت فرماتے تھے. تو یہ واقعہ انہوں نے بیان فرمایا، کہا کہ میاں سنیے، یزید ملعون مولا حسین سے لڑنے کے لیے لشکر پر لشکر بلا رہا تھا. مرہب کا پوتا یا پرپوتا تھا جس کا نام تھا ذوالقلاع، ذوالقلاع خیبری. تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ اس کے دادا کو علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا تھا. تو اس کے رگ و ریشے میں حضرت کی عداوت دوڑتی رہتی تھی. تو یہ جب جوان ہوا تو اس نے کہا اب بتاؤ علی کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے. کچھ عرصے کے بعد اسے پتا چلا کہ لشکر اکٹھا ہو رہا ہے. اس نے پوچھا کس کے لیے؟ تو کہا یزید ملعون ہے جو فرزند علی سے لڑنے کے لیے لشکر اکٹھا کر رہا ہے. اس کی آگ بھڑک اٹھی. اس نے سوچا کہ چلو علی نہ صحیح اولاد علی صحیح، ہم بدلہ لیں گے. آیا دربار میں کہلا بھیجا کہ کہہ دے کہ ذوالقلاع آیا ہے. یزید ملعون نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ. دربار بھرا ہوا ہے. ذوالقلاع خیبری چلا. یزید ملعون نے اسے بلایا بٹھایا. ذوالقلاع نے کہا میں نے سنا ہے لشکر اکٹھا کر رہا ہے، کیا ہوا کیا بات ہے؟ ہاتھ مل کے کہنے لگا ملعون ارے کیا بتائیں تجھے، یہی تو پریشانی ہے، اتنی کوشش کر رہا ہوں لشکر نہیں اکٹھا ہو پا رہا ہے. تو ذوالقلاع نے کہا کہ اچھا کتنا لشکر اکٹھا ہو چکا ہے؟ اس نے کہا یہی کوئی 3-4 لاکھ اب تک ہو پایا ہے. تو اس نے کہا کہ حسین کتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں؟ یزید کہنے لگا سنا ہے کہ چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 ہیں. چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 ہیں. ذوالقلاع نے کہا خوف حسین سے تیری عقل زائل ہو گئی ہے، ہیبت حسین نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے. چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 لاکھوں کی تعداد میں لشکر تو اکٹھا کر چکا ہے اور سر کھجا کے کہہ رہا ہے لشکر ہی نہیں اکٹھا ہو پا رہا ہے. یزید ملعون اپنی جگہ سے اٹھا، ذوالقلاع کو ایک مکہ مارا اور کہنے لگا عقل میری نہیں گئی تیری گئی. کہ کیسے؟ کہ یہ لشکر ان 72 سے لڑنے کے لیے تھوڑی اکٹھا کر رہا ہوں. کا پھر کا سننے میں آیا ہے حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا. سننے میں آیا ہے حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے. اب ایسے عباس کو تم مار دو گے تو حسین کی کمر نہ ٹوٹے گی. حسین مرثیہ نہ پڑھیں گے. الان انکسر زاری آخی. آئے کیا روتے ہیں آپ یا زہرا یا عباس. اے ام المنین کے لال بلند ہو گئی آوازیں.
خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے زیادہ دیر مصائب نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ مسلسل رو ہی رہے ہیں جب سے بیٹھے ہیں، جب سے رو ہی رہے ہیں۔ میں ایک منظر دیکھیے، یہ محلہ 12 دوریہ کہلاتا ہے نا، شرفا کی بستی ہے، مگر ایسا بھی کوئی ضرور ہوگا کہ جس کے سلام کا جواب دینا بھی آپ پسند نہ کرتے ہوں گے۔ اگر وہی پسترین کسی چوراہے پر پکڑ کے آپ کو تماچا مارے اور کہے سنو ہمت ہو تو بدلہ لو، اور آپ کچھ نہ کر سکیں، بتائیے زندہ رہیں گے؟ غربت عباس بتاؤ، جب بازو کٹے گرز لگا گھوڑے سے گرے، ظالم لمبے لمبے نیزے لے کے بڑھے، عباس کی پسلیوں میں نیزہ مار کے کہتے تھے عباس اٹھو بدلہ لو۔ کہاں گئے وہ ہاتھ جس پر حسین کو بڑا ناز تھا؟ رونے کو کافی ہے یہ احساس، عباس کہاں گئے وہ بازو جس پر حسین کو بڑا ناز تھا؟ اٹھو بدلہ لو عباس۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ۔ لمحے بھر کو ٹھہر جائیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اسی لیے جب آپ مولا عباس کے یہاں جاتے ہیں تو جو زیارت پڑھتے ہیں اس زیارت میں مولا سب کو بلائے کربلا، ایک ایک عزادار جائے کربلا۔ جو زیارت پڑھتے ہیں آپ تو اس میں ایک کلمہ آتا ہے بالایدی والالسن، ان پر بھی لعنت جنہوں نے ہاتھوں سے ظلم ڈھائے، ان پر بھی لعنت جنہوں نے زبان سے ظلم ڈھائے۔ ہاتھوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ زبان کا زخم ہے عباس، اٹھو بدلہ لو۔ کہاں گئے وہ ہاتھ جس عباس کی آہٹ سے ابھی فرات چھوڑ کے بھاگے تھے؟ اس عباس سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ ایک سوال، تمام ہو گئی مجلس آقا کے چاہنے والوں، خدا درجات کو بلند کرے، مرحوم کے ان کے وارثوں کو صبر دے، ان کے بچوں کو ترقی دے اور توفیق دے کہ اسی طرح یاد رکھیں اپنے بچھڑنے والوں کو۔ آپ میں سے ہم خیال سب نے کسی نہ کسی جنازے میں شرکت کی ہوگی، ایسا تو کوئی نہیں ہوگا ادیب بھائی کہ جو یہ کہے کہ، اور قبرستان بھی ظاہر ہے کہ ہر کسی کے اعزاء اور اقربا مرحومین تو قبرستان بھی جانا ہوتا ہوگا، شب جمعہ یا خاص موقعوں پر تو ضرور جاتے ہوں گے۔ اسی مجلس کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اتنی تمیز تو بچے کو بھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ کے پہچان لے یہ قبر بچے کی ہے یا بڑے کی ہے؟ اگر کہیے تو اتر آؤں ممبر سے یہ پڑھ کے، اب تو کافی ہے رونے کے لیے۔ اتنا تو بچہ بھی جانتا ہے نا کہ بچے کی قبر کون سی ہے، بڑے کی قبر کون سی ہے۔ عباس 32 سال کے
گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے چلے. ایسے عباس کی قبر ننھی سی. میں سوچتا تھا ایسا کیوں ہوا، مگر جب پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا. جیسا ہی عباس گھوڑے سے گرے، عمر سعد ملعون نے کہا جس جس کو علی سے بدلہ لینا ہو. عباس گھوڑے سے گر چکا، ظالم تلواریں لے کے عباس پر ٹوٹ پڑے. آئے میرا آقا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے. واہ غربتہ، واہ غربتہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، تمام رونے والوں کو پروان نجات عطا ہو، آپس کے اختلافات کو دور کر دے معبود. ہم سب کو دروازہ حسین سے وابستہ رکھ، مرحوم کے وارثوں کو صبر عطا فرما. جو بے گھر ہوں انہیں گھر دے دے، جو بے زر ہوں انہیں زر دے دے، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد دے دے. جو بچے تعلیم پا رہے ہیں ان کا مستقبل علم کی روشنی سے منور کر دے. جو بیٹیاں شعور کو پہنچ گئی ہیں انہیں مناسب رشتے عطا فرما دے. پروردگارہ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم. صلی اللہ علیہ
ذوالفقاریہ بڑی مسجد کے ممبران سے گزارش ہے کہ بلوائیں تو اللہ ماتم آمد اگر انجمن ذوالفقاریہ بڑی مسجد کے ممبران سے اسی اتوار کو اسی عوام بارگاہ میں ایک مجلس رضا برائے ایصال ثواب سید فائز عباس مرحوم کو منعقد کی جا رہی ہے، جس کی جاگری کو عالی جناب ڈاکٹر سید قمر عباس صاحب ادا فرمائیں گے۔ شب میں 7:30 بجے مجلس شروع ہوگی اسی عوام بارگاہ میں۔ رو کر زینب نے فرمایا بھائی تمہارا کن بایا، بھائی تمہارا کن بایا، رو رو کرتے تھے یہ بین علی عباس امام یا حسین، علی عباس امام یا حسین۔ علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کیا کلک اٹھائے شہ مشرقین نے، غم کھائے کتنے فاطمہ کے نور عین نے، کتنے ستم سہے دل احمد کے چین نے، احساس بس یہی تھا کہا تھا حسین نے، احساس بس یہی تھا کہا تھا حسین نے، عباس
رہے حسین، سینے سے نوجوان کو لگاتے رہے حسین، ہاتھوں سے اپنے قبر بناتے رہے حسین، آنسو بہا بہا کے بتاتے رہے حسین، آنسو بہا بہا کے بتاتے رہے حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، بے شیر کی لہد جو بناتے رہے حسین، اصغر کو زیر خاک چھپاتے رہے حسین، ایک داغ اور دل پہ اٹھاتے رہے حسین، یوں داستان ظلم سناتے رہے حسین، یوں داستان ظلم سناتے رہے حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، آئے حسین جس گھڑی بھائی کی لاش پر پہنے لگے یہ زانوئے اقداس تیرا کے سر، عباس دیکھ لو ذرا بھائی کو ایک نظر، اس بے کسی میں کہتے رہے شاہ بہے وہ بہے، اس بے کسی میں کہتے رہے شاہ بہے وہ بہے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، میت ہر کے شہید کی مولا اٹھا چکے، لاشا ہر ایک جوان کا خیمے میں لا چکے، زخموں پہ زخم قلب پہ شبیر کھا چکے، غربت کی داستان یہ سب کو بنا چکے، غربت کی داستان یہ سب کو بتا چکے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے
کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا میں شاہ آخری رخصت کو آئے ہیں آغوش میں سکینہ کو اپنے اٹھائے ہیں سیدانیوں کو سر کے کلمے سنائے ہیں یہ بے کسی تھی جملے زباں پر یہ لائے ہیں یہ بے کسی کے جملے زباں پر یہ لائے ہیں عباس میں گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا لو الوداع بھی ہو جاتے حیران کو ہم ہو جائے گا ہمارا یہ سر تیغ سے کلام زینب دکھانا سب کے جوہر قدم قدم کیسے حسین کو بڑا اس بات کا تھا غم بڑا اس بات کا تھا غم عباس میں گئے علی اکبر جدا ہوا زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ خوددار وفادار میرا دل آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ دریا کے علم خیمے میں رکھا شنے لگے دریا سے علم خیمے میں رکھا شنے زرگاہی کا ضعیف میں اٹھایا شنے زرگاہی کا ضعیف میں اٹھایا شنے یہ علم دوش پہ لو زینت لشکر آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ منتظر بیٹھی ہے خیمے میں سکینہ دیکھو منتظر بیٹھی ہے خیمے میں سکینہ دیکھو علی کو زاری یہ سب بیٹھے ہیں بھیا دیکھو علی کو زاری یہ سب بیٹھے ہیں بھیا دیکھو آؤ ساقہ حرم قوت سرور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ زینب کے تھے عباس دلاور آؤ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء
السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، حی مدفون بارض یتوس،